دن تو تمام اللہ رب العزت نے ہی بنایا، لیکن اس میں ایک دن اللہ کو خاص پسند ہے، وہ جمعہ کا ہے۔ تو یہاں بھی بندے تو تمام انسان جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بندے سے مراد مرد اور عورت دونوں یاد رکھتے ہیں، جو بھی پیدا ہوتے ہیں وہ تمام چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اللہ کے بندے ہی ہے۔ لیکن یہاں جو عباد الرحمن کی جب ہم بات کریں گے، وہ اللہ کی خاص پسندیدہ اور مخصوص بندوں کی بات ہو رہی ہے، جو رب کے طریقے پر چلیں گے اور وہ صفتیں اپنے اندر ڈالیں گے، جس صفتوں کو ان کا رب پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عباد الرحمن کہلائیں گے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کہلائیں گے۔ یاد رکھیے، یوں تو رحمان کے بندوں کی کئی صفات قرآن کے اندر بہت ساری صورتوں میں آتی ہے، لیکن ہم نے سورہ فرقان کو اس کے لیے خاص کیا ہے کہ سورہ فرقان میں جو عباد الرحمان، اور وہاں اللہ رب العزت نے لفظاً کہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے، رحمان کے بندے ایسے ہوتے، عباد الرحمان کا وہاں لفظ ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا سورہ فرقان کی روشنی میں، سورہ فرقان کے آئینے میں، عباد الرحمان اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفتیں وہ دیکھیں گے۔ تو یوں تو تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، لیکن عباد الرحمان مخصوص بندے، یاد رکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جو صفتوں کو پسند کرتا ہے، یا عباد الرحمان کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جب وہ صفتیں ایک گروپ، ایک گروہ، ایک جمعیت، ایک انسانوں کا ایک جسو کہیں گے، ایک گروہ جو ہے، جب ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیتا ہے تو وہ دنیا میں اللہ رب العزت اس کو سرخ روح کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے دنیا کے اندر۔ ایک تو فردی طور سے کوئی عباد الرحمان ہو، وہ بھی کامیاب، اور ایک تو ایک گروپ کے طور سے، مطلب ایک پوری جماعت، ایک مکمل مسلمانوں کا ایک گروہ، وہ جو قرآن و سنت کے مطابق جو صفتیں چاہیے وہ رکھتا ہے، تو اللہ ان کو عروج دے دیتا ہے۔ تو گویا فرد بھی اگر یہ صفتیں رکھے تو عروج پر جائیں گا، قوم اگر اس صفت کو لالے اپنے اندر، یہ بھی عروج پہ جائیں گے، عروج دنیا کا اور عروج آخرت کا۔ اور عباد الرحمان یا اللہ کے رحمان کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے، عباد الرحمان عام کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے بندوں میں جو صفتیں ہونی چاہیے، اگر وہ صفتیں وہ پیدا نہیں کریں گے اندر، تو دنیا میں بھی زوال اور آخرت میں بھی زوال اور ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑیں گے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں عروج پر جائے، منصب اور پوزیشن پہ جائے، امامت اور لیڈرشپ ہم کو ملے، دنیا میں ہم سرخرو ہو، آخرت میں ہم کامیاب ہو، تو وہ صفتیں لالے جو اللہ کے بندوں میں، رحمان کے بندے میں ہونی چاہیے۔ جب وہ صفتوں کو حامل ہو جائیں گے، مرد اور عورتیں ایک قوم کی یا فرد ایک گھر کے، تو انشاءاللہ عزیز وہ گھرانہ بھی کامیاب، وہ قوم بھی کامیاب، وہ دنیا میں جہاں بستے وہ لوگ دنیا میں کامیاب، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو رب کے طریقے پر، رحمان کے طریقے پر چل کے آئیں گے۔ تو یہ بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو بطور خاص کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی یہ صفتیں بتائی ہے، تو اتنی صفتوں کو ہم رکھیں گے۔ میں وہ پوری آیتوں کو نہیں رکھوں گا، بس وہ صفت کے اعتبار سے ہم بات کریں گے۔ عام طور سے ہوتا ہے لوگ تفسیر کرتے ہیں تو آیتوں کے اعتبار سے صفتیں بتاتے ہیں، ہم ایسا لے لیں گے۔ ہم نے صفتوں کو طے کر لیا جو عباد الرحمان کی سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے، اور بس وہ صفتوں کے حساب سے میں آیتوں کو رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بات کو رکھنے کی جو کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ عزیز سورہ فرقان کے آئینے میں عباد الرحمان، رحمان کے بندوں کی صفتیں دیکھیں گے، جو کہ کل 12، اور یہ سورہ فرقان جب خاتمے کی طرف جاتا ہے آیت نمبر 63 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آیتیں چلتے چلتے 74 تک جا کے 12 صفتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آئیے وہ 12 صفتیں رحمان کے بندوں کی کیا ہے، تاکہ اگر میں اور آپ ان صفتوں کو اپنے اندر لا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، یاد رکھیے۔ اچھا، ان صفتوں کی ترتیب وہی ہے جو سورہ کے اندر ہے، یاد رکھیے، سورہ کے اندر۔ اور ہم بات کریں عباد الرحمان، اللہ کی بندے کی صفت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ترتیب اس طرح سے نہیں کہ ایمان لائے، نماز قائم کریں، آپ یہ بات سمجھیں، کیونکہ یہ تو رحمان کے بندے ہیں، مطلب یہ تو رحمان کی توحید کو قبول کر چکے ہیں، اور توحید کو قبول کرنے کے بعد تمام کنڈیشن کو فالو کرنے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہر کوئی یہ صفتوں کو فالو کر رہا ہے، عباد الرحمان، رحمان کے بندوں کو صفتیں پیکولر ہوں، مطلب تمام مسلمان ہیں، ہر مسلمان توحید پرست ہے، ہر مسلمان نمازی بھی ہو جائے تو توحید میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے، علم و عمل کے اعتبار سے نماز میں بھی تو فرق آتا ہے لوگوں کے، چونکہ ہر کسی کی نماز 100% قبول نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے 10واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 9واں حصہ مل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ مخصوص بندوں کی صفت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ امید نہ رکھے ارے پہلے تو توحید آنا چاہیے تھا، پھر اس میں نماز آنا چاہیے تھا، پھر یہ رسول پر ہی نہیں، وہ سب تو ہے ان میں، کیونکہ وہ آلریڈی مسلمان ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ترتیب اس طرح سے نہیں، قرآن نے جو ترتیب دی میں ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 63 سے شروع کے 74 تک یہ صفتیں جاتی ہے، کل 12 صفتیں آج ہم انشاءاللہ عزیز رحمان کے بندوں کے دیکھیں گے۔ مختصر سے دہرا دیتا ہوں وہ کیا کیا صفتیں ہم دیکھیں گے۔ صفت نمبر 1 ہم دیکھیں گے چلنے کے انداز میں نرمی اور عاجزی اختیار کرتے ہیں،
صفت نمبر 2 جو بتائے گی بے علم جاہلوں سے جب منہ موڑ لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث مباحث میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری صفت جو راتوں میں عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ جہنم کے عذاب سے اللہ رب العزت پناہ مانگتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ کہ خرچ میں افراط اور تفریط کے شکار نہیں ہوتے، زیادتی اور کمی کے شکار نہیں ہوتے۔ چھٹی صفت یہ کہ شرک نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ ساتویں صفت یہ ہوتی ہے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ آٹھویں صفت یہ ہوتی ہے، یاد رکھیے، زنا نہیں کرتے، یاد رکھیے۔ نویں صفت یہ ہوتی ہے جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے ہیں۔ 10ویں صفت یہ ہوتی ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ 11ویں صفت یہ ہوتی ہے کلام اللہ کا اثر لیتے ہیں۔ اور 12ویں صفت عباد الرحمن کی، اللہ کے رحمان کے بندوں کی ہوتی ہے کہ وہ اہل و عیال کی آخرت کی فکر کرتے۔ تو یہ 12 صفتیں آج میں آپ کے سامنے عباد الرحمن کی سورہ فرقان کے آئینے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے، پہلی صفت کیا عباد الرحمن کی؟ بڑی اہم صفت ہے۔ پہلی صفت ہے زمین پر چلنے کا جو انداز ہے نرمی اور عاجزی والا ہوتا ہے، اور یہ بڑی اہم صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور ہر مومن سے یہ درکار ہے کہ وہ اپنی چال میں ایک تو میانہ روی رکھے اور چال میں نرمی رکھے۔ چال میں نرمی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان ایسا ملول قسم سے چلنے لگے، جیسا کچھ لوگوں نے اس کو ایک الگ انداز میں لیا کہ چال میں نرمی سے مراد یہ کہ بالکل ایسا چلتے ہیں جیسا کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا، مطلب بالکل چال میں نرمی کا مراد یہ کہ ایک دم جھک کر چلتے ہیں خواہ، حالانکہ ویسا ان کا اسٹرکچر نہیں ہے، فزیکلی ویسے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چال میں نرمی سے مراد یہ ہے کہ اگر جس صحیح سلامت بھی ہو تو جھک کر چلنا چاہیے، ایسا نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نیت کے ساتھ انسان جو اکڑ رکھتا ہے، یا ایک بری نیت کے ساتھ انسان جو ایک چال چلتا ہے، چاہے وہ اکڑ والی ہو، تکبر والی ہو، جو بھی ہو، حسد اور جلن والی ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا رکھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور نرم چال سے مراد یہ ہے کہ ایسی چال چلتے ہیں جس میں کوئی تکبر، کوئی برائی، کوئی اکڑ، کوئی کبر، کوئی دکھاوا، اس ریا کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ ایک دم جسو کہیں گے ایک انسان ہے ڈاؤن ٹو ارتھ جیسا ہوتا ہے، مطلب ایک عام انسان ہے، زمینی سطح پر رہتا ہے، حقیقت میں دنیا میں جیتا ہے، وہ جانتا ہے اس کی اوقات، اس کی حیثیت اس کے رب کے سامنے کیا ہے، تو لہٰذا وہ ایک عام چال چلتا ہے، سادہ سیدھا انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھے، ہاں کسی کی اگر چالی ایسی ہو جس کے اندر ایسا لگتا ہو بظاہر کی اکڑ ہو، یہ اس میں مراد نہیں ہے، لیکن یاد کچھ لوگوں کی چال اس لیے کی ظاہر سی بات ہے انسان اپنی چال کو خود کنٹرول نہیں کرتا، یاد رکھیے، وہ نیچرلی بائی برتھ اس کے ساتھ آتی ہے، اس کی ایک مخصوص چال ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے، لیکن اس چال کے اندر نیت کے ساتھ اگر کبر لا لے، مطلب مثال کے طور پر ارے میں تو ایک چھوٹے لوگوں میں جا رہا ہوں تو میں ایک بڑا انسان ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہنے تو میری حیثیت الگ ہے، میں مالدار ہوں تو میری چال الگ ہونا چاہیے، میں ڈگری یافتہ ہوں بہت بڑی تو میری چال الگ ہونی چاہیے، مجھے ایک مخصوص فن یا اسکل آتی ہے تو میری چال تھوڑی سی پھر بدل جاتی ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو وہ اس کی عام چال سے ہٹ کر ہے، اس کی نیت اس کے پیچھے بری ہے، اور ساتھ میں اس نے فزیکلی بھی اپنے آپ کو ہو سکتا چینج کیا اس کے لیے، آپ سمجھ؟ اکڑ والی چال، تکبر والی چال، ہاں کسی کا ظاہر ویسا دکھتا ہو، یہ متکبر دکھتا ہے، وہ دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انٹینشن پہ ساری چیزیں، نیت پر ساری چیزیں۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت جو سورہ فرقان کی آیت میں 63 میں اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ زمین پر جو چلتے ہیں وہ نرمی اختیار کرتے ہیں، اور نرم چال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عاجزی اور انکساری میں شامل۔ اچھا، خاموخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھانا یہ بھی درست نہیں، جو آپ کی چال ہے وہ آپ کی چال۔ کچھ لوگ خاموخواہ کے عاجزی اور انکساری دکھاتے ہیں، جھک کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ڈھیلے لٹکا کے چلتے ہیں، وہ بتائیے عاجزی کی چال ہے۔ تو عاجزی یہ نہیں ہے بھائی، وہ دل کی نیت کے ساتھ والا عمل ہے، آپ اس بات کو ہم سمجھے، ورنہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نہیں بولے سادگی اور عاجزی یہ ہے کہ ہم اسٹیل کے برتن میں کھانا نہ کھائیں، اسٹیل سے کیا دشمنی اسلام، نہیں بولے اسٹیل چمکتا نہ بولے، جرمن میں کھانا چاہیے، اب ہم کو پتا ہے جرمن مہنگا ہوگا اسٹیل سے، اب کیا بولیں گے آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، یاد رکھیے، تو یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ہے نا، آپ سمجھ رہے بات کو؟ جیسا ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے نہیں سادگی یہ ہے کہ انسان گیہوں نہیں جواری کھائے، آپ نے سنا ہے لوگ جواری کی روٹیاں کھاتے، لیکن آج ہم جانتے ہیں جواری گیہوں سے ڈبل ریٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آج مطلب سارے لوگ عاجزی پہ اتر کے گیہوں کھا کر، اب جواری کھانے والا جو ہے وہ مالدار ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ بات؟ تو یہ نہیں ہے عاجزی، وہ انٹینشن ہے، وہ نیت کے ساتھ عمل، تو آپ کی نیت نہیں ہے دکھانے کی تو آپ جوار کھاؤ، باجرہ کھاؤ، گیہوں کھاؤ، مکا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ، بھائی مسئلہ نہیں۔ تو لوگ خاموخواہ کے کرتے ہیں، جیسا مثال میں دوں اس کو، جیسا کہ کوئی بول رہا ہے کہ نہیں بولے کوٹ پینٹ پہنے، فلاں کپڑے پہنے، تو یہ عاجزی نہیں دکھاوا ہے، تو میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ صرف لوگوں کو بتانے کے عام لوگوں کا کرتا پاجامہ پہننا بھی دکھاوا ہے، دیکھو پبلک کے لیے کر رہا، پبلک میں جاؤں گا لیڈر ہوں تو کاٹن کا پہننا ضروری، حالانکہ دل تو چاہ رہا فلاں پہنو،
لیکن میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں تو میں کرتا ہوں. تو مسئلہ کپڑوں کا نہیں ہے، مسئلہ وہ نیت کے ساتھ اس عمل کا ہے. تو عاجزی کی چال اختیار کرتے ہیں، نرمی اختیار کرتے ہیں اپنی چال کے اندر. مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے ہیں ویسے رہتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں چلتے ہیں، مالی دکھاوا نہیں کرتے ہیں، کبر نہیں کرتے ہیں، بڑائی نہیں کرتے ہیں، چاہے مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ڈگری یا کوئی تعلیم کی وجہ سے، کوئی اسکل کی وجہ سے، کسی گاڑی کی وجہ سے، کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے، کسی شہر سے تعلق نہیں، عام چال چلتے ہیں جو ان کا مزاج ہے. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ نرمی. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں کبر کی چال، تکبر کی چال، اکڑ کی چال، برائی کی چال ہے نا. جیسا کہ لقمان صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اب اے میرے بیٹے اپنے گالوں کو اکڑ نہ رکھنا، ہوتا نا گال بلا کے نہ چلنا. کیوں کہا تھا؟ کہ اس میں تکبر ہے، یہ لوگوں کو حقیر جاننا ہے. تو بڑی اہم بات ہے. تو چال میں نرمی ہونا یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. میں کہوں گا سارے ہی ہم مرد اور عورتیں اپنی چال کو نرم کر لے، اپنی چال میں عام روی اختیار کرے، لوگوں کے سامنے عاجزی اختیار کرے. لگتا ہے کچھ لوگ آپ کی کسی چیز کی وجہ سے برا مانیں گے تو اس میں بھی نرمی اختیار کر لے کہ ہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، وہاں وہ چیز نہ لے جاؤ تو لگتا ہے کسی کو برا نہ لگے. یہ بڑی اہم چیز ہے یار رکھی، چال کے اندر نرمی ہونا. آپ اچھی چیزیں استعمال کیجیے، اچھی چیزیں کھائیے پیئے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے اس میرے کھانے اور پینے کی وجہ سے حقیر ہے، ورنہ میری چال میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو رحمان کے بندوں کی پہلی صفت یہ ہے چال میں نرمی اختیار کرتے ہیں. ان میں اکڑ، بڑائی، تکبر اس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک عام لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں. تو یہ بات پہلی صفت یاد. دوسری صفت یاد رکھیے جو سورہ فرقان کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے بے علم جاہلوں کا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلام کر کے نکل جاتے. مطلب جاہلوں کے معاملے میں یاد رکھیے اپنا منہ نہیں لگاتے ہیں ان کو، اس کو ہم عام زبان میں کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 63 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور جب وہ مخاطب ہوتے ہیں جاہلوں سے تو سلام کرتے ہیں. جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ سلام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر کسی انسان سے بات ہو رہی ہے اور کوئی بحث ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سلامتی کی دعا دے کر نکل جاتے ہیں. چلو آپ سمجھے بات. مطلب یہ ہے کہ وہ الجھتے نہیں ہیں لوگوں سے، خامخواہ بحث مباحثے نہیں کرتے ہیں لوگوں سے. اور جہل جو ہوتا ہے یا علم کا الٹ ہوتا ہے، علم کا الٹ مطلب علم کی ضد اپوزٹ ہے جاتا ہے، جیسا ڈے اور نائٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ویسا ہے یہ الٹ ہے اس کا. تو علم کا الٹ جہل ہوتا ہے. تو جب جاہل کسی کو جاہل کا مطلب علم نہیں ہے اس، سمجھا؟ تو لہٰذا جب جاہل ہو سے جاہل اردو زبان میں کئی معنوں میں یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل معنی یہاں ہوگا جب جاہل ہوتا ہے، علم کے الٹ لوگوں سے ان کا خطاب ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام کرتے اور نکل جاتے، منہ موڑ لیتے. مطلب بحث مباحثہ تو دور، اس کے بارے میں دین میں کینہ اور بغض رکھنا تو دور، چونکہ جاہل ہے نا. دیکھیے ایک آدمی جاہل ہے اس سے، اور آپ اور کیا اس سے برا وہ رکھیں، وہ سلام کرتے اور نکل جاتے. تو اللہ نے کہا اور جب بے علم لوگوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں تم پر سلام ہو، سلام کر دیتے. بے علم لوگوں سے جب ان کا معاملہ پڑتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کر دیتے. یاد رکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ اگر علم رکھتے ہیں کسی فن کسی شعبے میں، دین کا معاملہ ہو، تو اگر سامنے والا بحث کر رہا ہے اور جاہل ہے تو آپ اس سے اور الجھیں مت، کیونکہ آپ اس سے اور الجھیں گے وہ اور غلطی اور خطاؤں میں اور جاتا جائیں. ایسا ہم نے کئی بار دیکھا کہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور آپ ان سے کچھ کہے کہ نہیں ایسا ہے دینی مسئلہ، اور وہ اپنی جہالت میں اور بڑھ جاتا ہے، نہیں میں بول رہا نا ایسا ہے، اور پتہ نہیں وہ اپنی جہالت میں کیا کیا بک دیتا ہے. تو اس سے اچھا کہ میرا بھائی اور غلطی میں جائے، میں کیا کروں؟ سلام کرو اور نکل جاؤ، وہ بحث کو وہاں فنش کر دو. ورنہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے ساتھ ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ہم کو تو علم ہوتا ہے ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ کفریہ کلمات اپنے منہ سے بک دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج آئے سلام کرو اور وہاں سے جاہلوں کے معاملے میں نکل جاؤ. اور یہ بہت اچھا جس کو ہم کہیں گے طریقہ ہے، کسی بھی جاہل کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو آپ نکل جائے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ تو مجھ سے اچھا ہے میں تجھ سے اچھا، السلام علیکم بھائی والے، چلو یہ کیسے کمپیئر کریں گا کون اچھا ہے؟ تو رب طے کر سکتا ہے کون اچھا ہے بندہ اور کون نہیں. لیکن میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، تم کیا میں نے اتنی زکات دے کیا، بتاؤ تم میں کون افضل ہے؟ تو یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے. السلام علیکم نہ کیا ختم ہوگا. اس لیے کہ اب اس سے بحث آگے نہیں بڑھ سکتی اس معاملے میں. لوگ ایسا کرتے ہیں، بتاؤ تمہارے بچے اچھے ہیں میرے بچے اچھے، تم فلاں اچھے خاندان میں ہم اچھے، تمہاری نمازیں صحیح ہماری نمازیں صحیح. یہ کوئی بات نہیں، تو اللہ طے کرے گا. ہاں قرآن و سنت کے مطابق ہم کسی عمل کو کریں، اس میں ہم بول سکتے کہ میں اس معاملے میں حدیثوں کی روشنی میں پرفیکٹ جا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا اللہ قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس بیسس پہ میں افضل ہوں یا نہیں وہ تو میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا. ہاں میں نے کوشش کی کہ جو بتایا گیا 2.5% زکات دوں، ایکسپٹ ہوئی نہیں ہوئی مجھے، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ قبول کرے، سمجھ رہا. تو لہٰذا ایسا کچھ ہو جائے فقہی مسائل میں ہوتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا راتوں میں نکڑ اور چوراہوں پہ بس یہی معاملہ چل رہا ہے، پھر وہ جاہلوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، ایک آدمی علم رکھتے پھر بحث کر رہا ہے، پھر لڑائی اور جھگڑے ہو رہے، فتنے اور فساد ہو رہے اور کیسز ہو رہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی بحثیں کہاں تک پہنچ جاتی.
جب بھی ایسا معاملہ ہو، جاہلوں کے ساتھ خطاب ہو، تو کیا کرے؟ سلام کرے اور نکل جائے، یاد رکھیے۔ ورنہ آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر دینی لحاظ سے ہم بات دیں تو آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فقہی مسائلوں پر مجلسیں جم جا رہی، ہر آدمی سوشل میڈیا پہ مناظروں کے چیلنجز کر رہا ہے دین کے معاملے میں، دیکھ رہے ہیں؟ آ جاؤ اگر تم حق پر ہے تو یہ جماعت وہ جماعت ہو رہی، فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، یہ سب قانون ہو چکا ہے۔ تو جاہل کا جواب یاد رکھیے، اس سے اور بحث نہیں، اس سے بحث کرنے سے اس کو اور شائع ملتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے اور وہ زیادہ معروف ہو جاتا ہے۔ سلام کر کے نکل جاؤ، بات دب جاتی ہے۔ اور پالیٹکس کا ایک اصول بھی یاد رکھیے، جس کو آپ کو ختم کرنا ہے، ختم بولے تو مارنا نہیں ہے اس معنی میں نہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ کو ختم کرنا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجیے آپ سمجھ۔ اگر میں ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہوں اور میرا کوئی اپوننٹ ہے اور میں روز نام لیتا ہوں تو میں اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہوں اپنے ساتھ، لیکن اس کا نام لینا بند کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جاہلوں کو بھی پاپولیرٹی ملتی ہے اگر علم والے لوگ ان کے بارے میں بولنے لگے، وہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے۔ آپ یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں عمل گمراہی ہے، لیکن نام کیوں لے رہے ایک پرٹیکولر شخص کا؟ اس لیے کہ اگر وہ جاہل ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے اور شہرت پاتا ہے۔ جن مجلسوں میں لوگ سنا نہیں تھا وہ لوگ بھی اس کو سننے لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی اس کا تعارف اور انٹروڈکشن چلا جاتا ہے۔ لہٰذا سلام کرنا ہے، نکل جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ۔ اور رحمان کی بندوں کی صفت ہے، جاہلوں کے ساتھ وہ اور بڑھتے لڑتے نہیں ہیں، خاموشی سے نکل جاتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ تیسری صفت جو سورہ فرقان میں بتائی گئی ہے رحمان کی بندوں کی ہے راتوں میں عبادت کرتے، راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا رکھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے جو ہے گزارتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو عباد الرحمان کی صفت یہ ہے، رحمان کے نیک بندوں کی اور اچھے بندوں کی صفت یہ ہے، وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب عباد الرحمان تو وہ ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ راتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس عباد الرحمان اللہ کے اولیاء وہ ہے جو فرض نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ بالکل کامن بات ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، فلاں اللہ کے ولی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتی۔ یہاں اللہ فرمان عباد الرحمان وہ ہے جو دن کی 5 نمازیں تو آئی، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا یہ وہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کیا کرے ترتیب وار، یہ تو خاص بندوں کی صفت ہے جو آلریڈی مسلمان ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس میں ایمان لانا، نماز، ایسا کچھ ترتیب اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پہ اللہ کا خاص فضل ہو چکا ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ اب عباد الرحمان رحمان کے خاص اور بندے بنتے چلے جا رہے ہیں، نیکی میں آگے بڑھ، تو کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ راتوں کی عبادت کو یاد رکھیے، پہلے زمانے میں صحابہ کا دور، تابعین تبع تابعین کا دور، یہ نیکی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ فرض نمازیں تو فرض ہی تھی بھائی، تو کسی کے نیکی کا معیار اس کے زکات پہ نہیں، اس کی نفلی صدقات پہ لگایا جاتا تھا۔ کسی نیکی کا معیار اس کے 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ اس کے تہجد گزار پر، راتوں کی نماز پر لگایا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس حال یہ ہے کہ اگر 3 وقت کی نماز ہو جائے تو ولی اللہ کا، 3 بولے تو ظہر اثر اور مغرب یہ ہو جائے، جمعہ پڑھنے والا مسلمان ہے، 3 وقت روز پڑھتا تو ولی ہو گیا اللہ کا، 5 وقت کی پڑھ رہا تو وہ سپر ولی، ٹھیک، اور تہجد اگر گزارے تو پھر ولی پر ولی، اور جو کچھ نہیں کر رہا وہ سب سے بڑا ولی۔ ہاں بولے یہ اللہ کے ولی کبھی نماز نہیں پڑھتا، سب دل میں ہو جا رہا ہے، ہر چیز فلاں ہو جائے، یہ میں نے سنا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا یہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عباد الرحمان تو رات میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو نماز ہی نہیں پڑھتے اس کو ولی سمجھتے۔ تو عباد الرحمان رحمان کے بندے یہ ہے جو دن میں تو 5 وقت نماز پڑھتے ہی ہیں، راتوں میں کرتے ہیں، اور راتوں کی نماز اور راتوں کا استغفار اور راتوں کی توبہ اور راتوں کی عبادت یہ بہت خاص مقام رکھتی ہے اللہ رب العزت کے پاس، یاد رکھ، بہت خاص، کتنی خاص جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھ اتنی خاص وہ رکھتی ہے۔ لیکن اب تو وہ زمانہ گیا، ہم یہ ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے اللہ کے بندے، وہ زمانہ گیا۔ اب تو یہ ہے کہ اگر اہل فجر میں ہم شامل ہو جائے تو بڑی بات ہے، یہ کیا بولیں گے، مطلب فجر بھی پڑھتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور کا ولی ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے۔ پتہ ہے لوگ دعاؤں کے لیے لوگ بولتے کیجئے، تو بہت سے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے وہ کیجئے، مجلس میں اعلان کیجئے۔ میں بولتا ہوں دعاؤں کے لیے مجلسوں میں اعلان کرنے کا، جمعہ کی خطبوں میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعاؤں کا اگر حقیقی اعلان کروانا ہی ہے تو ان لوگوں سے کرواؤ، اور اس وقت کرواؤ کہ فجر کی نماز میں جا کے مسجد میں بولو کہ فجر میں آنے والے اگر دعا کرے، کیونکہ وہ بہت چنندہ لوگ ہیں اللہ کے جو فجر میں کم از کم، تہجد وغیرہ تو اسپیشل لوگ ہو گئے، میں کہتا ہوں فجر میں کراؤ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے جو بہت مخصوص ہے، اللہ کے پسندیدہ، اس لیے تو اللہ نے توفیق دی کہ اس کے گھر تک پہنچ جاتے فجر، تو ان سے کرواؤ۔ میں بولتا ہوں جمعہ میں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو 8 دن والے وہ اصل بندے،
فجر میں جا کے اعلان کرو بولنا امام صاحب کو کہ دعا کیجیے فلاں کے، وہ اصل ٹائم ہے، اس لیے کہ وہاں بہت چنندہ لوگ آئے۔ ویسے تو عباد الرحمان تو رات میں اٹھ کے پڑھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رات کے ہر وقت نمازوں میں دیکھا گیا، کبھی اول وقت عشاء کے بعد دیکھا گیا، کبھی بیچ رات میں دیکھا گیا، کبھی سحر کے وقت دیکھا گیا، لیکن کثرت سے آپ سحر کے وقت اٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد ختم ہوتی تھی، فجر کی اذان ہوتی تھی، پھر آپ 2 فجر کی پڑھتے تھے اور پھر مسجد جا کے فجر کی 2 فرض پڑھ کے واپس گھر آتے تھے۔ یہ آپ کا عام تو اللہ کے بندے راتوں میں عبادت کرتے، تو راتوں کی عبادت نماز تو ہو گئی، لیکن میں نماز کے علاوہ بھی کچھ الفاظ رکھے، خاص میں نے رکھے، اس لیے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ سکتے، جیسے عورتیں نماز نہیں پڑھ سک رہی، ایسی حالت نہیں ہے تو استغفار تو ہے ان کے لیے۔ دیکھیے قرآن میں اسحار سحر کے وقت کے استغفار کی فضیلت 2 سے 3 مرتبہ آئی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو سحر میں استغفار کرتے ہیں، تو استغفار کے لیے تو کوئی غسل اور کوئی وضو کی ضرورت نہیں، استغفار ہو سکتا ہے۔ رات کے آخر پہر میں اللہ رب العزت جو آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے اور نیدا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، یہ ٹائم تو کوئی بھی معافی طلب کر سکتا ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تو سب کے لیے مسئلہ ہو گیا۔ مطلب نماز تو مخصوص ہو گیا کہ چلو مہینے کے اتنے ایام میں عورت پاک ہے تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن ناپاکی میں کیا ہے؟ استغفار ہے، دعائیں ہیں، توبہ ہے، یہ تو سب باقی ہے۔ تو رات کی عبادت بڑی افضل عبادت ہے، تو عباد الرحمان کی خصوصیت ہے۔ چوتھی چیز عباد الرحمان کی جو خصوصیت یاد رکھی وہ یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے، مطلب بے فکر نہیں بیٹھے کہ اتنے پن کیا کرے تو جنت تو اپنی ہے ہی نہیں، وہ پناہ مانگتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 65 اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کیا ہے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، یاد رکھیے کیونکہ اس کا عذاب چمٹنے والا، تو اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے، آنکھ کے عذاب سے دور رکھ، دوزخ کے عذاب سے دور رکھ، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، چپک جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ اس چیز سے بری نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اس لیے کہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے ایسی باتوں کو سنا ہے، آپ نے ایسی باتوں کو دیکھا ہوگا، میں نے کئی جنازوں میں یہ اعلان سنا ہے۔ کیا اعلان تھا؟ کہ ان کے مغفرت کی دعا مت کیجیے، ان کے جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجیے، کیونکہ جنتی تو یہ ہے ہی، آلریڈی جنتی تو ہے ہی، ابھی جنت میں اعلیٰ مقامات کی دعا کیجیے آپ، وہ مغفرت اس کے لیے جو ہمارے آپ کے لیے گناہگار لوگوں کے لیے، وہ تو آلریڈی جنتی ہے، اب کیا کرو جنت میں ایلیویشن ہو جائے، تھوڑا سا اوپر کا مقام ملے، اس کی دعا کرو۔ میں نے ایسے اعلانات سنے ہیں، نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے اعلان کیے، جماعتوں کے امیروں کے انتقال کے بعد، بڑے بڑے علماء کے انتقال کے بعد، یہ میں نے الفاظ خود سنے کہ ان کی مغفرت کی نہیں جنت میں، بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا جس جنازے کی نماز میں خود تھا، کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا آپ نے نہیں کی نماز جنازہ پڑھ کے، بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہ جانے کتنے پیچھے والوں کی مغفرت ہو گئی ہوں گی بولے۔ یہ میں نے خود سنا، یاد رکھ کہ ان کی نماز جنازہ میں آنے سے آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کی، اس لیے کہ وہ تو نماز جنازہ اسی لیے بولے، لیکن اصل فائدہ یہ ہوا بولے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی نہ جانے کتنوں کی مغفرت ان کی نماز جنازہ سے ہو گئی ہوں گی، جبکہ نماز جنازہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، میت کے لیے دعا ہے۔ یہ کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا کہ کوئی نیک انسان کی مغفرت جنازے میں آپ گئے تو آپ کی مغفرت ہو جاتی، سب لوگ جا کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے، یہ بول رہے نہیں، بولے کئی لوگ آنے والوں کی ہو گئی، یہ میں نے سنا ہے۔ لیکن عباد الرحمان عاجز ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں ان کی رب کی پکڑ بہت زبردست ہے، وہ چاہے تو چاہے جتنے اعمال انسان کر کے آ جائے، کیا رب العزت کو بول سکتا ہے مجھے جہنم میں آپ نہیں ڈال سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے۔ اللہ کی رحمت اصل ہے، چونکہ اللہ قبول نہ کرے اعمال کو تو ہم کیا کریں گے، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ ناانصافی بالکل نہیں کرتا ہے، اللہ نے نیکی کو وسیلہ بنا ہے جنت میں جانے کا، یہ بالکل بات طے ہے، لیکن اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اگر کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کر میں رہا ہوں لیکن توفیق دینے والا اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کسی بندے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں اس نے اتنے گناہ کیا، اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ آج اللہ نے اس سے توفیق چھین لی کہ یہ فلاں ہو، کلمہ یاد رکھے، اس کو کچھ نہیں آتا، نمازیں چھوڑ، بڑی اہم چیز۔ تو عباد الرحمان اپنی اوقات اور حقیقت کو جانتے ہیں دنیا میں، اور جانتے ہوئے یاد رکھیے وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ ہم لوگ جہنم کے عذاب سے بڑے مطمئن ہو گئے، جبکہ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر انسان جہنم پہ پیش کیا جانے والا، اور وہ کہاں پیش ہوں گا؟ پل صراط پہ سے جب وہ گزریں گا، جو روایت میں آتا تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس کے دونوں کارنرز پہ ہک لگے ہوئے، اور انسان جب اس پہ چلیں گے تو ان کے اعضاء اس میں اٹکیں گے اور کٹ کٹ کے گریں گے،
اور کچھ لوگ تھوڑا چل کے پورے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے، کچھ لوگ تھوڑا آگے جائیں، کچھ لوگ زخمی حالت میں وہاں تک پہنچے تو جہنم پہ سب پیش کی جائیں۔ تو وہ عباد الرحمان اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ جہنم کا عذاب پکنے والا ہے۔ آئیے عباد الرحمان کی 5ویں صفت کیا جو اللہ بیان کرتا ہے، خرچ میں افراط اور تفریط کے شکار نہیں ہوتے، زیادتی اور کمی کے شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا کہتا ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عباد الرحمان کی ایک صفت کیا ہے، نہ خرچ میں زیادتی کرتے ہیں نہ خرچ میں کمی کر سکتے ہیں، اور خرچ کرنا اور کمانا دو ایسی چیزیں جن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کے سامنے سے بندے کی قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ایک روایت میں 5 کے الفاظ ہے، ایک روایت میں 4 کے الفاظ ہے، دونوں میں کنٹینٹ سیم ہے لیکن نمبرنگ کا فرق۔ کہ 4 سوال یا 5 سوال، پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی، تیسرا علم کتنا حاصل کر کتنا عمل کیا، چوتھا ہے مال کہاں سے کمایا، اور 5واں مال کہاں خرچ کیا۔ اور ایک روایت کے اندر ایک ہی اس میں دونوں کر دے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اس لیے میں نے کہا 4 اور 5 کے الفاظ ہے لیکن کنٹینٹ سیم ہے دونوں میں۔ تو زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، 4 والے میں۔ اور 5 والے سوال میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، خرچ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تو حلال کمانا ہے ایک مومن کو اور حلال جگہ خرچ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، بہت سارے مسلمان ماشاءاللہ حلال کماتے ہیں لیکن حرام جگہ خرچ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے جو حرام کماتے ہیں ہمارا حرام خرچ کرتے، یا پھر حرام کماتے ہیں حلال خرچ کرتے۔ تو حرام کمانے والوں کا تو حرام حلال دونوں قبول نہیں ہوا، اور حلال کمانے والوں کا حرام جگہ خرچ کرنے کی وجہ سے عذاب ملا۔ ایک آدمی حرام کما کے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور ایک آدمی حلال کما کے حرام جگہ خرچ کرے تو عذاب ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، اور زیادتی اور کمی نہیں کرنا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے اور کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے۔ جہاں ہاتھ کھولنا ہے وہاں کھولنا ہے، جہاں ہاتھ روکنا ہے وہاں روک دینا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے جہاں ہاتھ بند کرنا ہے وہاں کھولتے ہیں، اور جہاں کھولنا ہے وہاں بند کر دیتے ہیں۔ جب میں کالج لائف کے اندر تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تفسیر ابن کثیر پہلی بار انگلش میں ترجمہ ہو کر آئی، اور جس کی قیمت مجھے اچھے سے آتے $160، 16 روپے فی جلد، 10 جلدیں آئی تھی شب تک، ابھی بھی اتنی آتی دارالسلام 10 ہی جلدیں آتی انگلش والی، لیکن جو کاسٹ تھا اس کا $160۔ اب اس ٹائم میں $160 اپروکسیمیٹلی 9000 روپیز ہو رہے تھے، مطلب وہ پوسٹیج اور وہ انڈیا میں کہیں باہر سے آ رہی تھی تو تقریباً 9000 روپے میں وہ انڈیا تک اپنے گھر تک پہنچ رہی تھی وہ کتاب۔ تو یہ ہوا کہ جب وہ کتاب آئی اور وہ ہوا تو اب کیونکہ میں انگلش میڈیم سے تھا، اردو بھی جانتا تھا لیکن انگلش کی بھی ایک خواہش تھی کہ انگلش میں ہم پڑھے، تو وہ انگلش میں آرڈر دے کے منگا لی۔ آپ سمجھ، میں اپنی تعریف کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں لیکن میں خرچ کا لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے بتانا چاہتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، بولے میرے کو اردو نہیں آتی، اب میرے کو انگلش میں کوئی تفسیر بتائیے ذرا مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا آپ تفسیر ابن کثیر لے لیجیے، اور میرے پاس دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے، آپ دیکھیے اس کو اور یہ منگا لیجیے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ تفسیر دیکھی اور بولے کتنے میں؟ منگا لیتا، بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا یہ تفسیر جو ہے $160 میں، تو کتنے ہوتے ہیں؟ 9۔ باپ رے، 9000 زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ تو بولا اگر تم کو انگلش ہی آتی ہے، اردو نہیں آتی ہے، تم ہدایت سے محروم ہو چکے، قرآن تم پڑھ نہیں سکتے ہو ترجمے سے، تو تمہارے لیے 9000 کیا ہے؟ اور اس ٹائم وہ ارے باپ رے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سے 2 دن پہلے جو ہے تقریباً اس زمانے میں ایک پتے کی شکل کا نوکیا کا فون آیا تھا، بالکل پتا دکھتا تھا، وہ 25000 روپے کا تھا، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا تم 25000 کا ہاتھ میں فون رکھتے ہو جو تم کو نہ جہنم کی آنکھ سے بچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر اللہ رب العزت سزا دینے پر آ جائے تو، اور تم 9000 کی تفسیر کرے باپ رے کہہ رہے، اور جو جوتے پہن رکھے تھے وہ خود 6-7 ہزار کے تھے، اسپورٹ شوز، جو مطلب ایک مالدار گھرانے کو بلانگ کر رہے ہیں، 5-10 ہزار کے جوتے پہن سکتے ہیں، 10-20 ہزار کا فون، آج کل 10-20 ہزار کا فون تو چھوٹ چھاٹ بولتے اس کو، 2021 کی بات کر رہے ہوں، چھوٹ چھاٹ چیز ہے نا، 20-25 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2 لاکھ کا لے کے اس پہ گولڈ پالش کرا لو، اور 2 لاکھ گولڈ پالش کے اوپر پھر ڈائمنڈز لگا لو، اسٹونز لگا لو، تو کچھ ہوتا ہے، یا کور کم از کم 25,000 کا فون تو الگ 50,000، یہ سب چل رہا ہے۔ تو صحیح جگہ خرچ کے لیے مائنڈ، تو وہاں جو ہے قرآن، دین، 9000 بہت زیادہ دکھ رہے تھے، لیکن ہینڈ سیٹ، جوتے تو کوئی بات ہی نہیں، 5-6 ہزار، آج بھی 4-5 ہزار اسنیکر یا شوز آپ اچھے والے لے تھوڑے تو اتنا کاسٹ تو بالکل نامینل ہے، لیکن آپ سوچیے جب دین کا معاملہ آتا ہے اور دنیا کا آتا ہے، ہم دونوں میں کتنا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہے 10 لاکھ، کچھ بھی نہیں گھر کے لیے، 10 لاکھ میں کیا گھر بنے گا یار؟ 1000 اگر اسکوائر فٹ کی جگہ اور اس پہ گھر بلڈ کرے تو 10 لاکھ نتھنگ ہوتا ہے، 1000 میں کچھ برابر نہیں ہوتا، ٹائلز ہی برابر بنا، تب 200 معاملہ چلے گا۔
لیکن وہاں آدمی پھر بھی بڑھائیں گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا. بچوں کو فلاں جگہ ڈالنا ہے، مدرسے کی فیس بھرنا ہے، قرآن کا خرید کے پڑھنا ہے، مسجد میں ڈونیٹ کرنا ہے، دینی اداروں کو لگانا ہے، تو تب جیب سے نکلنے والا سب سے چھوٹا نوٹ پھٹاوا ہوگا 2-4 مہینے سے، جو جیب میں بڑے پڑے پڑے وہ نوٹ تھوڑی سی اتنی خراب ہوتی کہ دینے میں تھوڑی شرم آتی، وہ ڈال دو غلطوں میں، ڈبوں میں، دینی شخصیات پہ خرچ کر دو. سمجھ رہا بات کو؟ گھر میں کی طرح کسی کو جو پسند نہیں آ رہی، جاگے کسی دینی شخصیت کو تھوپے میں دے کے آ جاؤ، ایسا ہو جاتا ہے. تو دین کے لیے ٹاپ موسٹ نہیں ہے پلیز. اور یہ مینٹلٹی ہماری ایسی بن گئی کہ میں خود کبھی کبھار اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کب توڑیں گے ہم اس ذہنیت، کہ کب ہمارے کھانوں میں، ہمارے اصل کھانوں میں غریبوں کا حق ہوگا، ہمارے بچے ہوئے کھانوں میں نہیں. ایک تو کھانا آپ نے کھا لیا، پھر جو بچہ آپ غریبوں کو دیتے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری ذہنیت کب وہ بدل کے ہوگی کہ ہمارے ابھی کھانا جو بنے گا اس میں غریب پہلے کھائیں گا، ہمارے بچنے کے بعد دوسرے دن فریج میں سے نکل کے نہیں، ہمارے کھانے کے ساتھ ہی وہ فریش کھانا کھائیں گا. وہ مینٹالٹی ہماری بن رہی نہیں. کبھی کتنا بھی کوشش کرو تو کبھی اس میں آگے شیطان کیسا، ارے اچھا گوشت ہے اس میں ابھی دے رہے کہ غریب پورا گوشت صاف کر بیٹے، تم کھا لو تھوڑا، تم کھا لو. اب کیا وہ چوتھا بولتے نا، وہ دے رہے غریب کو، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، پھینکنے سے تو اچھا ہے، وہ بھی اجر کی بات ہے. لیکن ایکسپیکٹڈ جو ہونا چاہیے قربانی کا جذبہ کہ ابھی کھانا بنا. حدیث میں کیا ہے، عورتوں کو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سالن بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھیج دو. تو جب بھی فریش ہے اپنے کھانے کا بچاؤ. دیکھیے ویسے جھوٹا اور بچاوا کھانا کچھ ہوتا نہیں مومن کا، سب صحیح ہوتا ہے. میں نے کو پلیٹ میں کھایا جو بچ گیا وہ جھوٹا نہیں بولتے ہیں ہم لوگ، اس کو صحیح نہیں ہوتا، بھی صحیح نہیں، وہ بھی اچھا ہے. لیکن میں یہ بول رہا ہوں جب میں کھاؤں تو اسی ٹائم اس کو کھلاؤ، وہ زیادہ اچھا ہے. میں پہن کر کسی کو دوں یہ بھی صدقہ ہے، لیکن میں جو اپنے لیے لاؤں کچھ ایک دوسرے کے لیے جو بھی لا سکتا ہوں لاؤں، یہ اور افضل صدقہ. تو اس کمیونٹی وہ افضل صدقے کی طرف کیوں نہیں جا رہی، جبکہ دنیا کے تمام معاملوں ویسے ہی چل رہے ہیں ہم لوگ. میں نے گاڑی لے لیا، اب اپنے بھائی کو بھی لینا پڑیں گے، اپنے کو نہیں تو کیا سوچیں گے. میں نے کپڑے لے لیا تو ابا کو بھی لینا پڑیں گے، نہیں تو کیا سوچیں گے. تو یہ کرتے، لیکن یتیم، یسیر، مسکین، معذور کو یہ نہیں سوچ کے کبھی کرتے کہ میں بھی کھاؤں گا تو اس کو کھلا دوں گا. میرے گھر کی بچی مٹھائی پھپھوند آ جائیں گی تو غریب کو جائیں گے، وہ لوگ کیا صاف کر کے کھا لیتے، ان کا امیونٹی زیادہ ہوتی، وہ کر لیں گے. لیکن تازی آتے اس میں سے 2 نکال کے پیڑے دے دینے میں ایک مزہ الگ رہے گا، ایک جذبہ الگ رہے گا. ٹھیک ہے. تو خرچ میں افراط و تفریط عباد الرحمان نہیں کرتے، بہت کماتے بھی حلال جگہ سے ہے، خرچ بھی حلال پہ کرتے ہیں، افراط و تفریط کے شکار نہیں ہوتے ہیں. جہاں کھولنا ہے کھول دیتے ہیں، جب بند کرنا بند گیا. حرام کے لیے ہاتھ بند ہے، حلال کے لیے کھلا ہے، اور حلال میں جو افضل ہے دین کے لیے وہ اور کھلا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنگ کا اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون کتنا لاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے عمر بن خطاب لے کر آئے. اپنا مال کا 50%، اپنے غلے کا 50%، اپنے جانوروں کو 50% بیچ کے، اپنی پراپرٹی کو 50% بیچ کے، سب کا 50%، مطلب ہاف دا پراپرٹی سیل، ہاف دا اینیمل سیل، ہاف دا سب، اللہ بولے تو جو کھجور وغیرہ اناج سب بیچ کے لا لیا. اور اتنے خوش تھے کہ آج میں نے 50% دے دیا، شاید ٹاپ میں ہی رہوں. کسی کو بتانے کے لیے نہیں، لیکن دل میں ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے اچھائی سے. اور اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن نیکی میں کمپیٹ بھی کرتا ہے اور اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے. تو بہت خوش اور انتظار کر رہے تھے کہ آج میرے سے آگے کوئی نہیں جائے گا نیکی کے اندر. سمجھ رہے بات؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کا کمپٹیشن انہی سے ہوا کرتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک جیسے پلیئر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. ابوبکر صدیق سب سے آگے تھے نیکی میں، تو یہ انتظار کرتے ہیں ابوبکر کیا لائیں گے. ابوبکر آئے، تھیلا لے کر آئے اور لا کے ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالج تھا کہ ابوبکر صدیق کس قسم کے آدمی ہیں. کہا ابوبکر کتنا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے. تو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لا لیا. مطلب صرف اللہ اور رسول کی تعلیمات، باقی کچھ بھی چھوڑ کے 100% لا لیا. تو میں نے اس لیے کہا نا وہاں ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، ضرورت تھی. حرام میں دیکھیے آپ ان کے ہاتھ بند تھے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا حرام کے لیے، غلط کام کے لیے. ہم بھی خرچ کریں، بہت خرچ کریں جہاں ضرورت، خرچ بالکل نہ کریں، کوڑی خرچ نہ کریں جہاں غلط ہے، حرام ہے، جہاں. یہ بات مومنوں کی، عباد الرحمان کی خصوصیت یاد رکھیے. اور شیطان بعض لوگوں کو غریبی کا ڈر دلا کے نیکی سے دور رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کو فضول خرچی کرا کے جہنم کے قریب لے جاتا ہے. یہ اس کی چال ہے، اس کو سمجھے. چھٹی صفت جو عباد الرحمان کی یاد رکھیے وہ صفت یہ ہے شرک نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں شرک نہیں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 68 میں اللہ نے فرمایا رکھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں. یہ عباد الرحمان اللہ کی بندوں کی صفت ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والے آلریڈی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. یہ بتا کے انڈیکیٹو ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی چانسز ہائی ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے گا، لیکن عباد الرحمان غیر اللہ کو نہیں پکارتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے نا کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے تو کہا عباد الرحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. مطلب ایک انسان مسلمان کہنے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں. آج ڈالنے سے شرک ہی ہو رہا ہے ہمارے زندگیوں کے اندر. میں کیا کیا آپ کو واقعہ سناؤں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک شرک ہی شرک ہے ہمارے زندگیوں کے اندر. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار آپ کتنا ڈراتے شرک شرک بدعت بدعت بول کے، لیکن سمجھنے کی بھی تو ضرورت ہے. جو چیز ہے وہ تو ہے نا. شرک ہمارے ماحول میں کتنا عام ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں.
بچوں کو نظر نہ لگے بول کے شرک چالو ہوتا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن ہاں بچہ آپ کا پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہاتھ میں کالے کالے دھاگے باندھ دیا اپنے چار میں، دو پیروں میں دو ہاتھوں میں، بولے اس سے نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ یہ شرک طاقت کیسے بچا سکتا ہے نظر بد سے؟ تاغے میں اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ کسی کو بچا سکتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، کوئی آگے اس کو توڑ کے پھینک دے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو وہ کیسے بچا سکتا ہے بتاؤ؟ نہیں میاں بی پی کی گولی کھائے تو بی پی کیسے کنٹرول ہو جاتا، شوگر کی گولی کھائے تو شوگر کیسی ہوتی ہے؟ تو بی پی اور شوگر کی گولی میں وہ صفت ہے، اثر اللہ دیتا ہے اس پہ، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس میں صفت آلریڈی ہے۔ ایک ڈاکٹر میں صفت ہے کہ وہ پیشنٹ کو دیکھ کر علاج کر سکتا ہے، تو ہم اس صفت کے تحت جاتے ہیں اس کے پاس، لیکن اس سے امید نہیں کرتے کہ وہ شفا دے۔ شفا ہمارا ایمان وہی کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن سوال یہ تاغے میں کون سی خصوصیت حفاظت کی وہ بتاؤ نا۔ اللہ نے کسی میں کوئی خصوصیت اور صلاحیت دی ہے، اس سے وہ چیز ڈیمانڈ کرنا یا مانگنا، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر تو اللہ نے اس کو توفیق دی، اس کے ذریعے اگر اللہ کر دے، ایسا ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے دے، صحیح ہے، لیکن میں ایک پتھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤں اور کہا مجھے شفا دے، مجھے شفا دے، مجھے شفا دے، تو یہ کیا؟ یہ شرک ہے سیدھا سیدھا۔ تو سبب کے تحت کسی سے مانگنا، آواز دینا، پکارنا، یہ غلط چیز ہے۔ یہ سبب سے اوپر طاقت کیسے بچائیں گے بتاؤ؟ میں کیا بولوں؟ آپ بولیں گے کسی بات کو آپ شرک بولتے ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے صلیب کے نشان بناتے ہیں ان کے سینے اور پیروں پر، لیفٹ پیر کے پیچھے یوں ایک لمبا کالا ایک آڑا، تینوں پر ان کے چیسٹ، کیا ہے یہ؟ ابھی تو میں بہت چھوٹے ایگزامپل لے رہا ہوں، ابھی تو میں بڑوں کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملے میں جب لوگوں کو بولے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لوگ ایسا دل سے تلمل کر کے بولتے یہ کیا ہے میاں، تم تو پیچھے پڑ گئے، جینے دیتے نہیں دیتے ہم کو، دنیا ہے نہیں ہے، یہ کیا تم نے لگا دیا؟ میں بہت خوبصورت دکھ رہا ہوں آج، تو لہٰذا میں ٹیکا لگا لیتا ہوں تاکہ حفاظت۔ دیکھیے ٹیکے لگانا خوبصورتی کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لال پیلے کالے ہرے اودے نیلے عورتیں کیا کیا لگا لیتی خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کی شکل میں، لیکن یہاں نیت دیکھیے آپ، انٹینشن، حفاظت۔ کوئی عورت نے لپسٹک لگائی، یہ سوچ کے لگاتی کہ اس سے حفاظت ہوں گی میری، نہیں لگاتی، سمپل بیوٹیفیکیشن کے لیے لگاتی۔ میں جانتا ہوں بھووں کو پتہ نہیں کیا اودے کالے آج کل کیا کیا کر لے رہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب کر لے، لیکن انٹینشن کیا ہے؟ خوبصورتی۔ لیکن یہاں وہ کالے ٹیکے کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے؟ آپ وہ سوچیے، انٹینٹ، نیت، حفاظت۔ یہاں آپ نے پرابلم کیا، اس کالے ٹیکے میں کوئی صفت نہیں حفاظت۔ ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں یہ کاجل لگانے سے تیز دھوپ میں آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، لاجیکل ہے، ریزن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں صفت رکھی ہے اس کے اندر، اسی لیے آپ بھی جب تیز دھوپ ہوتی تو آنکھوں کو بند کرتے، کیا ہوتا ہے؟ پلکوں کے بال آمنے سامنے آنے سے، تھوڑا کالا ہونے سے آپ کو تھوڑا کلیئر دکھتا ہے۔ تو عرب لوگ کیا ہے، کاجل لگاتے تھے یا سرما لگاتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی اچھی ہوتی ہے آنکھوں میں، تیز دھوپ میں اچھا۔ گوگل نہیں تھے نا اس زمانے میں، تو گوگل کا الٹرنیٹ تھا وہ، آج بھی کچھ لوگ دھوپ میں رہتے ہیں، گوگل نہیں ہے تو سرما یا کاجل لگائی، دیکھیے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس میں ریزن ہے، لیکن ریزن لیس جس کو یہ ٹیکا یہاں کیسے حفاظت کر سکتا؟ مجھے لاجیکل سمجھ نہیں رہا۔ آپ نے اتنی زیادہ لپسٹک لگا، اتنا لال یہاں کیا، وہ حفاظت نہیں کر، لیکن وہ کالا کرتا۔ انٹینشن، نیت، بہت خطرناک۔ کیا کیا بولوں میں؟ چھوٹے سے میں شروع کروں گا تو میرا ایک پورا لیکچر ہے اس پہ۔ شرک کے 25 اقسام جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، آپ وہ دیکھیے، اس میں ہر چیز، ایجوکیشن سے لے کر ہر چیز میں نے لیا، کہاں شرک کر بیٹھ، وقت نہیں، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کا عباد الرحمان شرک سے بچتا ہے بھائی، وہ ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتا۔ اب یہاں خاص طور سے شرک میں پکارنا کسی کو اللہ کا، آج ہم نے اللہ کے علاوہ کتنوں کو پکارنا شروع کر دیا، میں کیا بولوں، کس کو پکار رہے ہیں، میں کیا بولوں، نام نہیں تو لوگ بہت برا لگتا، اور کیا ہے میڈیا کا دور ہے، چیزیں وائرل ہو جاتی جبھی، میں وہ نہیں کہہ، لیکن آپ سوچو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ وہ چیزیں جو پکارو، اللہ کے اسماء الحسنی سے پکارو اس کو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی کو مت پکارو مدد کے لیے، وہ صرف اللہ ہے جو سنتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یدعونا کا لفظ ہے، پکارتے نہیں ہیں، آواز نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات عباد الرحمان کی خاص ہے، یاد رکھیے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، اس کے کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی، اتنا میں سمجھتا ہوں کافی سمجھنے کے لیے۔ 7واں نقطہ یاد رکھیے، ناحق قتل نہیں کرتے عباد الرحمان۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 68 میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے ہو۔ ناحق سے مراد حق کے ساتھ ہلاک کرنا ہے نا، سزا کے طور پہ لوگوں کو جو مارا جاتا ہے وہ ایک الگ حق ہے وہ، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، جس نے ایک جان کو قتل کر لیا بنا کسی وجوہات کے، اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اسلام میں ناحق کسی کو قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے بندے کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے۔ آپ بولیں گے یار قتل کرنا کو عام بات تھوڑی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے مقامات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کا معمول ہے، ان کی عزتوں سے کھیلنا، ان کی زندگیوں سے، اور جو جتنا بڑا آج مقام پہ جا کے بیٹھا ہے اتنے زیادہ اس نے اپنے نیچے لوگوں کو دبایا اور تکلیف دیا ہے۔ اور قتل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جار فزیکلی کسی کو مارے، قتل یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مارنے کے لیے پیسہ دیں۔ قانوناً بھی کیا ہے، کوئی آدمی پکڑا گیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا،
پکڑ کے اس سے کیا پوچھتے کس نے تیرے کو بھیجا خط کے لیے، چونکہ معلوم اس نے خط نہیں کر سکتا چونکہ وہ پیسے دیا ہوا ہے، پیڈ کلر ہے۔ شریعت نے بھی یہی ہے بھائی، میں وہاں مقام پہ جا رہا، انہیں وہ آگے آ رہا، اڑا دو اس، ایکسیڈنٹ کر دو، ٹائر پھاڑ دو اس کا، فلاں کر دو، میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں نے تو خالی ٹائر اس کا پھاڑا بولا، میں تو تھا بھی نہیں اس کے اندر، تو میں تو نہیں ہوں نا، وہ آدمی تھا۔ آپ نے اس کا قتل کروایا، یہ بات کو ہم ذہن میں رکھے۔ تو مومن بندے اللہ کے، اور خون یاد رکھیے گا ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا حساب اللہ کے معاملوں میں نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا حساب بندوں کے معاملے میں خون کا ہوگا، قتل کا ہوگا۔ بڑا خطرناک چیز ہے، لیکن یہ معمولی ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے بڑے بڑے قتل ہوتے ہوئے دیکھے۔ اللہ حفاظت کرے قوم کی، لیکن قتل عام ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اب تو حال یہ ہے کہ دین کے نام پر قتل ہو رہے ہیں لوگ، دین کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں کوئی گھستا ہے اور ہرلے سے جو ہے فلاں مسلک اور اپوزٹ مسلک، اپوزٹ جماعت کے لوگوں کو 100-200 کو اڑا کے نکل جاتا ہے، خود جاتا ہے، خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے مرتا ہے، یہ کامن ہو چکا۔ تو قتل نہیں کرتے عباد الرحمان۔ یہ 8ویں صفت عباد الرحمان کی کیا سنیے، وہ یہ ہے زنا نہیں کرتے ہیں وہ۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا کہ اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور اس بات کو سمجھنا، اس بات کو سکھانا بچوں کو، اس بات پر کمیونٹی کا عمل کرنا آج وقت کی ضرورت ہے۔ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 15 سال پہلے یا 13 سال پہلے جب ریکارڈنگ ہماری شروع ہوئی تھی لیکچرز، میں نے ایسے ٹاپک سے بہت ساری باتیں کی تھی۔ لوگ جب مذاق بھی اڑاتے تھے، اس کو ہوشیاری بھی بولتے تھے، اس کو بولتے تھے ویوز لانے کا طریقہ ہے، جب تو خیر یوٹیوب وغیرہ اتنا پاپولر نہیں تھا، بٹ لیکن جیسا زیادہ لوگ سنے آپ کو، اس لیے آپ ایسے مرچ مسالے والے ٹاپک لیتے ہیں۔ لیکن آج والدین خون کے آنسو روتے ہیں ان مسائل کو بچوں کو نہیں سمجھانے، خود نہیں سمجھنے اور کمیونٹی کا عمل نہیں کرنے سے۔ حالات تو اس طرح سے ہے کہ لوگ شادی کرتے اور سیکنڈ ڈے بولتے کہ ہمارے بیوی پہلے سے ریلیشن میں تھے، بولتے ریلیشن لفظ اتنا اچھا ہے، تعلقات ریلیشن میں تھے، پہلے سے ریلیشن بولے تو سب کچھ کر لیے تھے انہوں نے، ریلیشن میں تھے، اب معلوم ہو رہا شادی کے بعد اب کیا کرنا۔ کمیونٹی قومی سطح پر ہم اس لیول پر آ کر بیٹھے، رشتے آ رہے جا رہے ہیں تو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پوچھ لے رہے کتنے پہلے افیئرس تھے، افیئرس کے اندر لمٹ آف افیئرس کیا تھی، وہ ساری باتیں پہلے ڈسکس۔ انہوں بول رہے میرے 2 تھے، انہوں بول رہے میرے 3 تھے، انہوں بول رہا میرا نہیں تھا تو انہیں بول رہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ سمجھیں کارپوریٹ لیول پہ جو لڑکیاں کام کرتی ہے وہ میری بات کو بہت اچھے سمجھ، مسلم لیڈی جو کام کرتی ہے اور با حیا ہے، با پردہ ہے، عفت اور پاک دامنی کو اپنے بچائے ہوئے ہیں، موڈیسٹی اور ڈگنیٹی کو، ان سے یہ سوالات ہوتے ہیں۔ وہ کارپوریٹ لیڈی ہے، انجینئرنگ کی ہوئی ہے، MBA کی ہوئی ہے، فلاں کمپنی میں سی پوزیشن پہ، رشتہ آ رہا ہے، ایج بھی 23-24 بہت زیادہ نہیں ہے، رشتہ آ رہا ہے تو سامنے والا لڑکا پوچھتا ہے کہ کتنے افیئرس، کتنوں کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ تھے، اگر وہ نہیں بول رہے تو بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بولے میں شادی نہیں کر سکتا جھوٹی عورت، سمجھے اب بات، کیونکہ وہ کلچر میں یہ چیز کامن ہے۔ اب تم نہیں کر رہے یا ان کا ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ہائیلی امپاسبل، یا تو چھوڑ۔ تو زنا اتنا عام ہو چکا ہے، تو لوگ جب سمجھتے تھے میں مذاق کر رہا ہوں، میں یہ سب چاہتا ہوں، لیکن آج دنیا نے آنکھیں سب کی کھل گئی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا علامہ تھا، میں بہت بڑا دانشور تھا، نہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے تھے اس سے ہم کو اندازہ تھا یہ سب فیوچر میں اور بڑھیں گے۔ دیکھیے برائی تو اور بڑھنے والی ہے قیامت تک، ہے نا، کم نہیں ہوں گی۔ اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد کا پھر ڈیگریڈیشن جو چالو ہوگا تو قیامت تک صرف ڈیگریڈ ہوتے رہیں گے ہم، آپ کو سنبھالنا ہے ہم کو، لیکن پھر بھی ڈیگریڈیشن کی تو پوری کمیونٹی اتنی 150 سے 200 کروڑ کی آبادی ہے، برائیاں تو زیادہ آ رہی بنسبت اچھائیوں۔ زنا جس کو کہیں گے سیکس آؤٹ آف ویڈلاک، شادی کے بعد جو عمل انسان کرتا ہے اپنے میاں بیوی، وہ عمل کو بغیر شادی کے کرنا، اور وہ عمل جس عمل سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اگر سمجھنا اور ڈیپتھ میں سمجھنا ہے آپ سمجھے، وہ کامن ہو، اتنا کامن ہو چکا ہے کہ آج فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ مطلب تعجب یہ ہے کہ برائی، ایک زمانہ تھا آپ کو اچھے سے یاد ہوگا، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا پیرالائز، ہاتھ کو پیرالسس ہو گئے، عورت ہے پیرالسس ہو گئے، وہ پارکنسن ڈیزیز ہے، پورے ہاتھ پیر ہلتے ہیں لیکن برقع نہیں اترتا تھا۔ آپ نے ایسی عورتوں کو دیکھے نا، بوڑھی عورتیں یوں کر کے چل رہی ہے، آپ بول رہے ہیں اما نے کہا کو برقع پہن لیے ہوں گے، یہ تو چادر بھی ڈالے تو چلتا ہے، یہ عمر میں تو کچھ بھی نہیں کرے ہوئے، تو قرآن میں اجازت ملی نا، لیکن وہ برابر ویسی رہتے تھے۔ ہم نے تو ایسی دیکھی، کچھ لوگوں کو، ہمارے خاندان کے بڑوں کو تو شاید چھوٹے تھے، بچے تھے، تو جب وہ مرے تو کفن میں دیکھے ان کی چہرے کیسے دکھتے تھے اور بال کھلے کیسے تھے، مطلب اتنا وہ گھر میں رہتے اسکارف باندھتے تھے، کپڑا ایک دم ٹائٹ چپکا کے پیچھے، وہ ایسا دیکھے ہم نے۔ باہر نکلے تو برقعے کے علاوہ کبھی دیکھے نہیں، اسکارف کے علاوہ کبھی دیکھ لیے تو ہم کو خود تعجب ہوتا تھا، یہ کون ہے، ارے یہ وہ ہے، انہیں پہچانے نہیں، بغیر اسکارف کے پہلی بار دیکھے لائف۔ یہ تو میں مردوں کا بھی حال یہ تھا بھائی کہ بغیر ٹوپی، بغیر امامہ کے، بغیر کیا آپ نے کسی بڑے کو نہیں، گھر میں جب رات میں جاتے تھے تو ٹوپی اتار کے رکھے تو پتہ چلتا تھا ان کے سر پہ بال نہیں ہے، بال ہے تو کالے ہیں پورے ہفتہ، اپن تو سفید سمجھتے تھے، لیکن اندر کے بال، ارے یار کبھی دیکھے نہیں اپنے ایسے، یا کبھی نہا کے نکلے تو دیکھنے کو ملتا تھا۔ گھر کے بڑے مردوں کا بھی یہ حال تھا، آپ کو یاد ہوگا، ٹوپی، امامہ، کپڑا، رومال، ٹوال کچھ تو ہی باندھتے تھے، کچھ تو یوں، کبھی آپ اس کے بغیر ان کو دیکھے نہیں۔
حیا اس کو بولتے ہیں، ماڈesty کا لیول اتنا ہائی تھا، پردے کا معاملہ اتنا زبردست تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی حالت، بہت ریئر ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ اور آج کیا حالت ہے آپ دیکھیے، زنا کیوں نہیں عام ہوگا؟ کیونکہ برائیاں اتنی عام ہو گئی، جسم دکھانا اتنا عام ہو چکا، ہر چیز میں لوگ جو ہے اس کو ماڈesty کو کیا زندگی جینے کا فیشن ٹرینڈ لائف سٹائل کیا بولوں میں اس کو؟ یہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچی کو برقعے مطلب پردے میں رکھے، اسکارف میں رکھے چھوٹی بچی کو، تو ہر آدمی سیکنڈ کوشچن کرے گا، بڈھا بنا دی، بڈھا بنا دی، بڈھا بنا دی بچی، بڈھا بنا دی بچی کو، بڈھی بنا دی۔ رشتے کیسے آئیں گے تمہارے بچوں کو؟ میں نہیں سمجھتا اچھے لوگوں کو رشتے ایسے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو بتائے تو رشتے آئیں گے۔ اللہ رب العزت دینے والا، نہیں دیں گے چلیں گے، کوئی مسئلہ۔ لیکن آپ یہ سمجھتے کہ ایسا کریں گے تو پھر تو آپ ریمپ پہ چلانا شروع کر دو بچوں کو، اپنے رشتے والے بیٹھے رہیں گے، جس کو ٹک کرنا سلیکشن ہو جائے گا، گریڈ جس کے زیادہ ہوں گے اس کی شادی جلدی ہو جائیں گی۔ مطلب کہاں جا رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ لیکن ایک ٹرینڈ ہے، کیا کریں گے آپ سمجھ رہے؟ تو زنا بہت ڈینجر چیز ہے۔ دیکھیے شریعت نے جن چیزوں کا تحفظ چاہا ہے، بولتے مقاصد الشریعہ، کبھی آپ پڑھی فقہ کے اندر، شریعت کے مقصد ہوتے ہیں احکامات دینے۔ سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے دین کی حفاظت، سمجھے آپ؟ دین کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے احکام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نسل کی حفاظت کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں، عقل کی حفاظت کے لیے احکامات۔ تو 5 سے 6 مقاصد ہے شریعہ کے، جس کے اندر ایک مقصد ہے جو ہے جان مال اور عزت۔ عزت کے اندر نسل کی حفاظت ضروری ہے، اسی لیے زنا حرام ہے، چونکہ زنا میں نسلیں بدل جاتی ہے، جنریشن چینج ہو جاتی ہے، جس سے پردے کے مسائل، وراثت کی مسائل اور کئی مسائل ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور آج کی جدید دور میں دنیا کیا بولتی معلوم؟ خالی سپرم ادھر سے ادھر چل جا رہا، اور کیا ہو رہا؟ نطفہ بولتے اس کو عربی میں، ادھر کا ادھر چل جا رہا۔ تمہارے دھرم نے تو دین نے تو اتنا بڑا ہوا بنا دیا اس کو، سمپل ادھر کا دیکھیے وہ نطفہ جو کمال دکھاتا ہے، نسلیں اس پر ڈیپینڈ ہوتی جنریشن۔ یہ کون ہو چکا؟ سائنٹیفک ایج ہے نا، تو بچوں کروموزوم، سپرم، یہ ایگ، اووری سب پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کیا بول رہے ہیں؟ ارے کیا سپرم خالی کیا اس میں، لیکن وہ سپرم کوڈنگ رکھتا ہے، آپ کی پوری زندگی ہے اس کے اندر، اور وہ اسی جگہ جانا چاہیے جہاں اس کا حق ہے جانے، وہ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا۔ چیز کو سمجھو آپ، کیونکہ سائنٹیفک اس میں بہت آج کل پروگرام ڈرامے بھی ایسے آ رہے سے بتایا جا رہا ہے کیا ہوتا ہے، صرف ادھر کے اسپرم سے ادھر چل جا رہے، اتنا تم ہوا بنا دے رہے، سمپل اتنا ہے۔ اینیملز کو دیکھو کیسی زندگی جی رہے، تم بھی اینیمل ہو قسم کی، تو اینیمل کی لائف جو جب دل بولا سیکس کر لو، جب دل بولا کسی سے بھی کر لو، جب دل بولا کچھ بھی کر لو، زندگی تو ایسی ہی جاتی۔ شادی بیاہ وغیرہ تو سب یہ پرانے زمانے کے مذاہب نے بنا دیا، اب یہ سب چیزوں کو توڑنے کا وقت ہے۔ فلمیں بھی آنا چالو گی اسی قسم، سارا ٹرینڈ ویسے چل رہا ہے، دیکھیے پوری دنیا اس میں لگی۔ اور مسلمان بھی چونکہ اکثر تعلیم وہیں سے لیتا ہے، ہم نے بھی وہ تعلیم لے لی۔ بڑے شہروں میں جائیں جہاں مسلمان آبادی کثرت سے، یہ برائیاں ہو چکی، جنا کہ ہر دروازے کو شریعت نے بند کیا۔ زنا بہت سنگین جرم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے ہم کو بچنا ہے۔ باقی کیا وہ سائنٹیفک وہ سب چھوڑو، اللہ نے حکم دے دیا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا، بس اتنا سمپل۔ ریزن لاجک وغیرہ سب بعد میں ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بول دیا ہیلمٹ پہننا تو پہننا ہے، کیوں کیا میرے پاس پیسے نہیں، وہ سب سیکنڈری کیس، ہم مان لیتے اس وقت تو ایسا، بس ابھی اللہ کا حکم بس مان لو، بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لاجیکل ریزن بھی ہے اس کے پیچھے، سائنٹیفک بیسس بھی، یہاں پر ساری چیزیں سمجھو اس چیز۔ بہرحال 9ویں چیز یاد رکھیے، عباد الرحمن کی یاد رکھیے، وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 72 میں، اللہ نے فرمایا ہے والذین لا یشهدون الزور، اللہ فرماتا ہے زور، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ تو جھوٹی گواہی کا صرف معنی یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کورٹ آف لا میں یہ کہے میں حلف لیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، ایسا 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 نہیں۔ جھوٹی گواہی صرف یہ نہیں، جھوٹی گواہی یہ کہ آپ زندگی کے چھوٹے سے لے کر بڑے معاملات کے اندر جھوٹی چیزوں پر گواہ نہیں بنتے ہیں۔ جھوٹی گواہی آج کل عام ہو چکی ہے، میں یہاں نہیں تھا، میرے شوہر کو بتانا ہے، تو بہن تو میرا ساتھ دے، تو سالی صاحبہ بولتے رہی میں گواہ ہوں اس کے لیے، وہ نہیں تھے وہاں۔ شوہر نے بولا وہاں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، امی کے پاس زیادہ نہیں رکنا، فلاں نہیں کرنا، پڑوسی کے پاس مت جاؤ، بہن گواہ بن گئی جھٹکے میں، انہوں نہیں آئے تھے، پڑوسی گواہ بن گئے جھٹکے میں، جھوٹ کے تھا انہوں نہیں تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، میرے بچے نے دوسروں کا ایکسیڈنٹ کر دیا، ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، لیکن میں گواہی جھوٹی نہیں دے سکتا اس کے لیے، فوراً ٹال دیا، نہیں میں نے خود دیکھا میرا بچہ کر ہی نہیں سکتا ایسا، انہیں تھا ہی نہیں، بعد میں لا کے گوشے بکی سب دے تیرے وجہ سے میرے کو کرنا پڑے گا۔ ہاں تو جھوٹی گواہی دے دی نا آپ نے، آپ کو حقیقی گواہی دینا تھی، ہاں اس کی غلطی ہوئی، میں اس کی کمپنسیشن کے لیے ریڈی، بعد میں تو گالی دے رہے اس کو کہ تیرے وجہ سے ہی ہوا، لیکن وہاں آپ نے جھوٹی گواہی دی، جس سے بچے کو ایک ہمت اور افزائی ہوئی کہ اپن کر سکتے ایسا، آپ جھوٹی گواہی دی، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھنا۔ ایک بار جو ہے گارڈن جانا ہوا، وہاں کیا ہوتا بچوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں، تو وہاں ہے کہ بچے 5 سال سے نیچے تو ٹکٹ نہیں ہے، تو میرے 10 سال کے بچے کو میں چھوٹا ہے تو 5 سال کا بتا کے لے چل جاتا، سمجھے نا؟ تو ایک بار ٹکٹ لیا، وہاں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گئے تو 4 ٹکٹ اور 5 لوگ، بولے ارے بچوں کا آپ نے بول یہاں کون اس کو چیک کر رہا، کون دیکھنے والا بچے کی ایج کو، کارڈ وغیرہ کچھ نہیں مانگتے نا۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگ بچوں کی ایج وغیرہ نہیں چیک کرتے، لیکن میرے بچوں کو ان کی ایج معلوم ہے نا، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں ان کو یہی سمجھ میں آ جائیں گے، اگر میں ٹکٹ نہیں دوں گا
ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم میرے بچوں کی ایج 5 سال سے اوپر ہے، لیکن وہ بچہ میرا جانتا ہے اس کی ایج 5 سے اوپر ہے، وہ جھوٹ کی تعلیم لیں گا میرے ٹکٹ نہیں لینے سے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا نا، اس کو دینے پڑیں گا، آپ سمجھے؟ تو گواہی نہیں دیتے جھوٹی گواہی کی بڑی قسمیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ یاد رکھیے عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہے، وہ ہے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغویات، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور کسی لغو چیز پر گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ لغو سمجھتے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات یا کام جس کا دین اور دنیا کوئی فائدہ نہ ہو تو بولتے ہیں لغو۔ تو جب لغو پہ سے گزر ہوتا ہے، بیکار سی چیز پہ گزر ہوتا ہے، فالتو چیز سے گزر ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اکرام کے ساتھ شریف آدمیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں وہاں۔ کیونکہ کبھی انسان کو خود ڈر ہوتا ہے، وہ کچھ بولیں گے تو خود انگیج ہو جائیں گے، انوالو ہو جائیں گے، تو نکل جانا شرافت سے یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو لغویات سے پرہیز کرتے، لغویات